آج نظر آنے والا یہ مزار اب بھی اپنی ابتدائی تعمیرات کے ساتھ قائم ہے، جسے سندھ کے حکمران غلام شاہ کلوڑوں نے بھٹائی سرکار کی رحلت کے فوری بعد تعمیر کرایا۔ 2 سال میں مکمل ہونے والی اس تعمیرات میں بعد میں توسیع ہوتی رہی، مگر مزار اب بھی اپنی اصل شکل میں ہی موجود ہے۔ یہ جو مزار آپ دیکھ رہے ہیں یہ غلام شاہ کلوڑے نے بنوایا تھا۔ 1752 سے شروع ہوا اور 1754 میں یہ مکمل ہوا۔ وہ شاہ صاحب کی دعا سے پیدا ہوا تھا، اسی لیے ان کا نام رکھا گیا غلام شاہ، یعنی شاہ کا غلام۔ پھر تالپروں کا دور آیا۔ تالپروں نے میر نصیر خان جو حاکم سندھ تھا اس نے بھی یہاں پر بڑی خدمت کی ہے۔ یہ مسجد جو شاہ صاحب کی تھی یہ بنوائی۔ اس کے علاوہ یہ جو 4 دیواری ہے وہ بھی اس نے دلوائی تھی۔ یہ کنواں ہے یہ اس کے کزن نے بنایا تھا، میر نور محمد خان نے۔ اور یہ جو چاندی کا دروازہ ہے یہ اس کے کزن میر محمد خان تالپور نے بنوایا تھا، جس کے نام پر ٹنڈو محمد خان شہر آباد ہے۔ فقیر جمن شاہ دنیا بھر میں سائیں کا کلام پہنچا رہے ہیں، مگر اس کلام میں ایسا کیا ہے جسے سننے کے لیے لوگ انہیں دور دور سے مدعو کرتے ہیں؟ اور سندھی زبان کے صوفیانہ کلام میں کیا راز پوشیدہ ہے کہ بیرون ممالک میں ہونے والی محفلوں کو ان کلاموں کے لیے مخصوص کر دیا جاتا ہے؟ سات سر جو ہیں نا آپ کے، اس کے 700 سر ہیں۔ انڈیا کے 21 راگ ہیں جو 11 سروں پر مشتمل ہے، ان سے ایکسٹرا 3-4 سر ان کے ایکسٹرا ہیں، وہ بھی شامل ہیں شابلتی بھٹائی کے نام میں۔ ہمارے ہاں سر تال دونوں کا بالکل ایک میلاپ ہے۔ اگر کلیان کا سر ہے تو اس میں وہ راگ داری کلیان کی ہم کرتے ہیں، یمن کلیان کا ہے تو اس میں یمن کلیانی کرتے ہیں وہ ہم پہلے تمبورا ملاتے ہیں، اس کے ساتھ ہمیں بجانا پڑتا ہے۔ جو بھی وائی ہوتی ہے، جو بھی بیت ہوتا ہے، جو بھی ہنگارا ہوتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے سارا۔ ہمارا ساز یہ فکس نہیں ہوتا، کبھی ہم دوسرے کارے پر گاتے ہیں، کبھی تیسرے کارے پر گاتے ہیں، کبھی کبھار ہم 5ویں کارے پر بھی جاتے ہیں۔ 5ویں کارے پر کوئی دنیا کا کوئی فنکار گاتا ہی نہیں ہے، شاہ کے راگی فقیر گاتا ہے۔ سائیں کا بیت ہے سندھی میں، ہلو ہلو کوئیں نازک جنی جو نین گنڈین سارو ڈین چھنن مور نہ سکھیا۔ وہ جو کپڑا بناتا ہے وہ سارے دن اسی کی کوشش ہوتی ہے، کوئی دھاگا جہاں سے بھی ٹوٹتا ہے اس کو جوڑتا ہے۔ تو سائیں کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس چل کے دیکھیں کہ وہ سارے دن اسی میں ہوتا ہے جوڑنے کو۔ سائیں نے محبت کا درس دیا ہے، انسانیت کا درس دیا ہے۔ آئیے دوبارہ چلتے ہیں مزار کی جانب، جہاں عہد کی دعا کا وقت ہو گیا ہے۔ بھٹائی سرکار کی تعلیمات کے عین مطابق عہد کی یہ دعا انسانیت کا درس دیتی ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے دور سے چلی آنے والی اس دعا میں اب ملک کو دہشت گردوں سے محفوظ رکھنے کی دعا بھی شامل کر لی گئی ہے۔ شام کو مغرب کی نماز کے بعد جو اپنے فقیروں کے ساتھ دعا مانگتا ہوں، اس میں ایک طرف سے اہل سنت کے، ایک طرف سے اہل شیعہ اور ہندو جو ہیں وہ بھی ہمارے گاؤں کے سب روزانہ اس دعا میں ہوتے ہیں، جو عہد کی دعا ہم کہتے ہیں اس کو۔ مانا قرآن شریف کی جو آیت ہے، تب پوری دنیا ختم ہو جائے گی، صرف اللہ کا چہرہ ہی رہ جائے گا، باقی فنا ہو جائے گی پوری دنیا۔ تو یہ وہ دعا ہے، اس میں ہم پاکستان کی بقا کے لیے، سندھ کی بقا کے لیے، عالم اسلام کی بقا کے لیے اور پوری دنیا کی بقا کے لیے ہم روزانہ دعا مانگتے ہیں۔ 17 تسبیحاں جیسے نماز کی ہے تو یہاں 17 ٹائم جو ہے دعا ہوتی ہے۔ بھٹائی سرکار کے بارے میں مشہور ہے کہ روحانی تعلیم میں وہ اپنے استاد کے بھی استاد تھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ زیادہ کلام ان کی رحلت کے بعد فقراء نے رقم کیا۔
جس کی اصل کاپی بھٹ شاہ میں موجود ہے، جبکہ مجموعہ کلام کو شاہ جو رسالو کہا جاتا ہے۔ سندھ کی ثقافت میں بھٹ شاہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج بھی لوگ زندگی کے نئے سفر کا آغاز اس بارگاہ میں سلامی بھرنے کے بعد کرتے ہیں، اور ایسے لمحے کو کیمرے میں محفوظ کر لیا جائے تو کیا ہی بات ہے۔ کلام اور سر کا ایسا ملاپ کہیں اور نظر نہیں آتا۔ بھٹائی کے کلام میں 30 سر موجود ہیں۔ جمن فقیر اس انداز ادائیگی کو عام گائیکی سے جدا قرار دیتے ہیں، جس میں 6 لوک کہانیوں کو ایک انوکھے انداز میں بیان کیا اور ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ ان 5 کا ذکر اپنے ذہن میں، اپنے شاعری میں، اپنے قلم میں، اپنے روح میں سما کر اس پر ساری ترتیب دی، وایوں کی کلیان سے لے کے ماڑوی تک جتنے بھی ہم راگ آتے ہیں۔ حالانکہ اس میں جتنی شابلتی بھٹائی کے اس راگ میں 6 سورمیاں ہیں جو ہمارے سندھ سے جن کا تعلق ہے، وہ بھی شابلتی بھٹائی ہیں۔ اگر ان سورمیوں کو شابلتی بھٹائی یاد نہ کرتا نا، کسی کو پتہ نہیں پڑتا کہ سسی کیا ہے، پنو کیا ہے، مومل کیا ہے، یا سردیر کیا ہے، یا سورٹ کیا ہے، یا لیلا کیا ہے، یہ ساری چیزیں شابلتی بھٹائی نے ان کو زندہ کر دیا۔ اور اس کے بیک گراؤنڈ میں، اس کے پیچھے جو بھی شابلتی بھٹائی کا راز ہے نا، وہ ہے انسان ذات کے لیے محبت کا ایک درس۔ 6665 بیت اور لگ بھگ 350 وائیاں بھٹائی سرکار کے کلام میں موجود ہیں۔ وائیوں کے 3 قسم ہیں، ڈیڈی وائی، دوتالی وائی، چھیڑ کی وائی۔ ڈیڈی وائی اس کو کہتے ہیں، بجاتے ہیں نا گاؤں، یہ ڈیڈی وائی ہے۔ اس میں ایک جو ہوتا ہے وہ ادھر بجانا پڑتا ہے، کیونکہ ایک اس کا آدھا جو حصہ ہوتا ہے نا وہ خالی ہوتا ہے، اس لیے سندھی میں اس کو کہتے ہیں ڈیڈی۔ ابھی میں بچا کے دیتا ہوں، یہ ڈیڈی وائی ہے۔ پھر آپ کو بتاتا ہوں دو تالی، اس میں 2 تال ہیں۔ اس میں یہ تنبورے پہ ہاتھ نہیں بجانا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے جو تلفظ ہیں، اس کے جو لفظ ہیں، وہ ایک لفظ پیچھے والے لفظ سے آگے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس میں ہمیں اتنی مہلت نہیں ملتی، کیپ نہیں ملتا، اس کے بجانے کا طریقہ یہ ہے۔ پھر ہوتی ہے آخری شیر کی بائی، عجب نین تیرے عجاب نے تیرے گل وچ کمل کمل وچ مدوارو۔ یہاں بھی ایک لا علاج بیماری کا علاج ہوتا ہے، اور وہ ہے پاگل کتے کے کانٹے کا۔ سائیں کی اس مچ کی مٹی کا رشتہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی عقیدت مندوں سے جڑا ہے۔ اس کی خاک ہے، یہ 250 سال سے کبھی باہر نکلی۔ جو یہ کتا، پاگل کتا جو کاٹتا ہے، اس کو ہم یہ دے دیتے ہیں، یہ اس صدی کا لیکن یہ معجزہ ہے۔ تو آپ کسی کو بھی پانی میں یہ خاک ملا دو تو وہ اس کا جو اثر ہے کتے کا، جیسے 14 انجیکشن پیٹ میں لگتے ہیں، اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اس میں سائیں کی شفا ہے، اس مچ کو دعا ہے۔ رات کے اس پہر میں سر اور ساز کا انداز سوگوار ہو جاتا ہے۔ یہ محفل الصبح تک جاری رہتی ہے، جہاں موجود افراد کے سوگوار چہرے کلام اور ساز میں پوشیدہ سوز کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں فقیر کلام پیش کرنے سے پہلے اپنے سروں کو سوگ میں ننگا کر لیتے ہیں۔ یہاں تبرک کے طور پر یہ شربت دیا جاتا ہے، مگر مجلس کا خاص تبرک یہ کالا دھاگا ہے جس پر دم کر کے گانٹھیں لگائی جا رہی ہیں۔ سر اور ساز کے ذریعے نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی اس محفل میں موجود لوگ